والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا ما مدى يا واسع الكرم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين معزز سامعین، تمام تعریفیں اللہ جل شانہ کے لیے ہیں جو اس کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے اور رازق بھی۔ بے شمار مرتبہ درود و سلام آپ کے اور میرے آقا و مولا امام الانبیاء سید الانبیاء بے قصوں کے والی، بے سہاروں کے سہارا، یتیموں کے ملجا و ماوا، حضور نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہیں۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں جمعہ کا دن عطا فرمایا۔ معزز سامعین، آج 14 اگست ہے۔ 14 اگست کی جو تاریخ ہے یہ پاکستان کے لیے بڑی ایک خاص تاریخ ہے کہ اس تاریخ میں ہمارا ملک پاکستان معرض وجود میں آیا۔ تو اس حوالے سے چند باتیں میں عرض کروں گا۔ عزیزان محترم، ملک پاکستان جو معرض وجود میں آیا، اس کی اصل وجہ کیا تھی؟ کون سی چیز اس کی بنیاد بنی؟ تو عزیزان محترم، ملک پاکستان جو بنا تو اس کی بنیاد یہ چیز بنی کہ مسلمانوں کا ملک الگ ہونا چاہیے، مسلمان الگ ہو کر
ایک ملک میں رہ کر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں، کھلے عام، کوئی ان کو روکنے والا نہ ہو، کوئی کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو عزیزان گرامی قدر، تو یہ مصور پاکستان علامہ اقبال علیہ رحمہ نے اس کا تصور پیش کیا، کہا کہ مسلمانوں کا ایک الگ ملک ہونا چاہیے، اور وہ الگ ملک میں رہ کر اپنے رب کی عبادت کریں، اور ہندو جو ہیں، سکھ جو ہیں، جو غیر مذہب ہیں، غیر مسلم ہیں، ان کا ملک الگ ہونا چاہیے، وہ الگ ہو کر اپنے ملک میں عبادت کریں۔ تو یہ دو قومی نظریے جو تھے، یہ بنیاد بنی، اور ملک پاکستان کی جو بنیاد ہے یہ اسلام کے نام پہ ہے۔ یہ بات ہمیں ذہن نشین ہونی چاہیے کہ ملک پاکستان کی جو بنیاد ہے یہ اسلام کے نام پہ ہے۔ جو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، تو یہی مطلب ہے اس کا کہ پاکستان کی جو بنیاد ہے یہ لا الہ الا اللہ پہ ہے، کہ اسلام کے نام پہ بنا، اور پوری دنیا کے اندر صرف ایک واحد ملک پاکستان ہے جس کی بنیاد اسلام پہ رکھی گئی، کلمے پہ رکھی گئی۔ اس کے علاوہ سینکڑوں ممالک ہیں دنیا کے اندر، کسی اور ملک کا ایسا معاملہ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف پاکستان ہے جس کی بنیاد کلمے کی بنا پر رکھی گئی۔ عزیزان گرامی قدر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ وطن عزیز جو ہمیں عطا فرمایا، ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں، اور 27ویں کے دن ہمیں یہ وطن عزیز ملا۔ عزیزان گرامی قدر، وطن عزیز کو حاصل کرنے کے لیے بہت ساری قربانیاں دی گئیں، بہت سارے مسلمان شہید ہوئے، لیکن ہمارے ہاں اس کو اتنا زیادہ سیریس نہیں لیا جاتا۔ بس ہم نے تو یہ سمجھ رکھا ہے کہ پاکستان جو بنا، ہمیں آزادی ملی، اور جب 14 اگست آتی ہے تو ہم جو ہے وہ خوشیاں کرتے ہیں۔ تو خوشی کرنا 14 اگست والے دن یہ منع نہیں کیا گیا اس چیز سے، لیکن تصویر کا ذرا دوسرا رخ دیکھیے تو پتہ چلتا ہے کہ 14 اگست 1947 کو بہت زیادہ جو ہے وہ قتل و غارت ہوئی، بہت سارے مسلمانوں کو شہید کیا گیا، بڑی بے دردی کے ساتھ مسلمانوں کا خون کیا گیا، کسی کا باپ چلا گیا، کسی کا بیٹا چلا گیا، کسی کا بھائی اس کے آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا گیا۔ تو بہت سارے لوگوں نے ہجرت کی، جو وہاں اس طرف مسلمان تھے وہ اس طرف آئے، اور جو اس طرف سکھ تھے، ہندو تھے، وہ دوسری طرف گئے۔ اور ایک اندازے کے مطابق کہا گیا کہ 14 اگست 1947 کو جو ہجرت کی گئی، جو ہجرت ہوئی، وہ 1,20,00,000 لوگوں نے ہجرت کی، اور کہا گیا کہ یہ تاریخ
انسانیت کی سب سے بڑی ہجرت ہے، تاریخ انسانیت کی سب سے بڑی ہجرت یہ ہے کہ جب پاکستان بنا 1,20,00,000 لوگوں نے ہجرت کی، اور 20 لاکھ لوگوں کی 20 لاکھ لوگ جو ہیں وہ شہید کیے گئے، قتل و غارت بہت زیادہ ہوئی۔ تو عزیزان گرامی قدر، جہاں پر ہمیں خوشی کرنی چاہیے وہاں پر ہمیں یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ 14 اگست جو آتی ہے یہ صرف خوشی کرنے کا دن نہیں ہے، بلکہ یہ تاریخ پاکستان کا بڑا ہی دردناک دن ہے۔ ہمارے ہاں اس کو صرف خوشی کے طور پہ ہی منایا جاتا ہے، تو نوجوان جو ہیں وہ اس دن کو بڑے جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں کہ اس دن ہمیں آزادی ملی۔ تو آزادی واقعی میں ہمیں ملی، غیروں سے ہمیں چھٹکارا تو ملا، لیکن اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ اس دن میں لاکھوں مسلمانوں کی شہادتیں ہوئیں، ان کے مال چھین لیے گئے، ان کو قتل کر دیا گیا۔ تو عزیزان گرامی قدر، جہاں پر ہم خوشی کرتے ہیں وہاں پر ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے، اور اپنے مسلمان جو بھائی جو 1947 میں جن کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا، ان کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لیے آج کے دن میں ایصال ثواب کریں۔ عزیزان گرامی قدر، وطن سے محبت کرنا یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا مبارک طریقہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے ساتھ محبت کا اظہار فرمایا۔ جب حضور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جانے لگے تو حضور نے مکہ شہر کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ اے مکہ، تو مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں تجھے چھوڑ کر کبھی نہ جاتا۔ مجھے ہجرت پر مجبور کیا گیا اور میں تجھے چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن تو مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، لیکن میں مجبور ہوں، چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو وطن کے ساتھ محبت کرنا، پیار کرنا، یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضور نے اپنے وطن سے محبت کی، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے وطن کے ساتھ محبت کریں۔ عزیزان گرامی قدر، لاکھوں لوگوں نے کروڑوں لوگوں نے جو ہجرت کی، تو ان کی ہجرت جو ہے وہ بھی اسلام کے نام پر تھی۔ جو مسلمانوں نے ہجرت کی ان کی ہجرت صرف اور صرف اسلام کے نام پر تھی کہ ہم اسلامی ملک میں جائیں گے، وہاں جا کر اسلامی طریقے کے مطابق زندگی بسر کریں گے، کھلم کھلا عبادت کریں گے، کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، کوئی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوگی، تو ہم عبادت کریں گے۔ تو عزیزان گرامی قدر، انہوں نے اپنی جائیدادیں چھوڑ دی، اپنے گھر بار چھوڑ دیے، اپنے کاروبار چھوڑ دیے، اپنے مکان، اپنی زمینیں، سب کچھ چھوڑ دیا، اور چھوڑ چھاڑ کے وہ ہجرت کے لیے نکل پڑے۔ اور عزیزان گرامی قدر، اور مسلمانوں کے لیے بہت ہی وہ کٹھن
دن تھا، بڑا مشکل دن تھا کہ جب مسلمانوں نے ہجرت کی اور ہجرت کر کے وہ پاکستان میں آئے۔ عزیزان گرامی قدر، آج غیروں کے ساتھ بہت ہمارے جو حکمران ہیں وہ دوستی کے دعوے کرتے ہیں اور ان کو بڑا پروٹوکول بھی دیا جاتا ہے، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ غیروں نے ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا تھا، نہ تو ہندوؤں نے کوئی اچھا سلوک کیا تھا اور نہ ہی سکھوں نے کوئی اچھا سلوک کیا تھا، لیکن اب وہ جو ہے وہ یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کے محب ہیں، پاکستان کے ساتھ ہم پیار کرتے ہیں، لیکن اس وقت ان لوگوں نے بہت زیادہ ظلم و ستم کیا مسلمانوں پر۔ تو عزیزان گرامی قدر، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وطن عزیز کے ساتھ محبت کریں، پیار کریں اور ہر لحاظ سے اپنے ملک کی ترقی اور بقا کے لیے جہاں تک ہو سکے ہم کام کریں اور اس کی کامیابی کے لیے ہم کام کریں۔ بعض لوگ یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ جی پاکستان نے ہمیں کیا دیا، بعض لوگ کہتے ہیں جی پاکستان نے ہمیں کیا دیا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس بندے سے یہ پوچھنا چاہیے کہ تو نے پاکستان کو کیا دیا۔ تو عزیزان گرامی قدر، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اپنے وطن عزیز کے ساتھ محبت کرنے والا بنائے اور جتنے بھی لوگ ہیں پاکستان کے اندر رہنے والے مسلمان، سب کو پاکستان کا محافظ بنائے۔ اپنے وطن کے ساتھ محبت کرنا، اپنے وطن کی خاطر لڑنا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ جب وقت آ جائے، ایسا کبھی کوئی معاملہ ہو تو اس کی حفاظت کے لیے ہم کبھی بھی دریغ نہیں کریں گے، کسی قسم کی قربانی کے لیے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ وطن ہمارا ہے، ہمارے بزرگوں نے اسے بنایا بڑی محنتوں کے ساتھ، بڑی قربانیاں دے کر، تو ہم اس کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم پیار کریں، ہر لحاظ سے پیار کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں ملک پاکستان کا صحیح معنوں میں محب بنائے اور اس کی جو حفاظت کرنے والے ہیں محافظ، جو اس کی سرحدوں پر شب و روز اس کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ پاک ان کی بھی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔